ندیم یہ بتائیے کہ پاکستان کی 73 سالہ جو تاریخ ہے اور اس کے جو مختلف ادوار، اس کے جوار بھاٹا جو ہیں، اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اور اگر سیکھا بھی ہے تو کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا؟ اور زیادہ اہم سوال ہے مستقبل کے لیے کہ کیا ایسی وہ چیدہ باتیں ہیں، وہ چیدہ اسباق ہیں جو ہمیں آج سیکھنے چاہیے، ان کو دہرانا چاہیے تاکہ وہ ہم انہیں ریپیٹ نہ کر سکیں؟ تھینک یو رضا. ریاستی لیول پہ، حکومتی لیول پہ، سماجی لیول پہ سب پاکستانیوں نے اور زیادہ تر پاکستانیوں نے تاریخ سے ایک چیز جو سب سے زیادہ سیکھی ہے وہ ہے کہ when the going gets tough go Islamic. جی ٹھیک ہے، آپ نے کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا ہے تو کہہ دیں کہ یہاں غیر اسلامی کام ہو رہا تھا. آپ نے کسی کی زندگی لینی ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اسلام کے لیے کیا ہے. آپ سے کوئی بہت بڑی سیاسی غلطی ہو جائے، اکنامک غلطی ہو جائے، یا کوئی غلطی ہو جائے، سوشل غلطی ہو جائے، تو کہہ دیں میں اس لیے کر رہا تھا کہ اسلام خطرے میں تھا. تو یہ تو ذرا لائٹ ہارٹڈ سٹارٹ لیا. بٹ دیکھیں، تاریخ سے سیکھنے کے لیے آپ کو پہلے تاریخ سیکھنی پڑے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک تو اسٹیٹ لیول کی تاریخ ہے جو ایوالو کرتی آ رہی ہے 1947 سے، اس کا ایک اپنا ہی فلیور ہے. پھر اس کے اندر حکومتیں آ کے 19-20 آگے پیچھے چیزیں کر دیتی ہیں. لیکن ایز وی سین کہ ناٹ ایوری بڈی ایکسپٹس دیٹ ہسٹری. سندھی نیشنلسٹ ہو یا سندھی ہو، بلوچ ہو، پشتون ہو، اس ریجن کی ہسٹری کے بارے میں ان کی اپنی ہسٹری ہے، ان کے اپنا آئیڈیا آف ہسٹری ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا. اینڈ دے آل بلیو کہ جو ہمیں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس میں ان سب کا رول ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر برٹش کے خلاف کوئی اسلام کے نام پہ کھڑا ہوا تو اس کا نام لے لیا جاتا ہے ہسٹری میں. اگر وہی کوئی بندہ فائٹر پشتون ہو یا کوئی اور ایتھنک گروپ کا ہو یا کمیونسٹ ہو فار ایگزامپل، اس کو ایکسپنج کر دیا جاتا ہے. تو یہ ذرا کمپلیکسٹیز ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا اگر ہمیں ہسٹری سے سیکھنا ہے تو کون سی ہسٹری سے سیکھنا ہے. پہلے تو ہم اپنی صحیح ہسٹری ڈیولپ تو کریں. ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ جی نیشنلزم کو کریٹ کرنے میں یو نیڈ سرٹن ٹریڈیشنز اینڈ myths are required to create a nation. بٹ ابھی تک ہمارے پاس سمجھ نہیں آ رہا کہ دیکھیں، کافی لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے تو ہم تو وہ کہیں گے کہ جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس سے ہم نے بہت سیکھا، ہم ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یا میرے ایسے لوگ کہنے ہم نہیں سیکھتے تو ہم پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ تو ہسٹری کو نہیں مانتے، آپ تو اپنی ہسٹری خود کریٹ کرتے ہیں. تو پہلے میرے خیال میں یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں گے کہ کون سی ہسٹری ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا، چھوٹی موٹی تو نہیں کہوں گا، کافی حد تک ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت بڑے لیول پہ ہوئی ہیں. ایسٹ پاکستان چلا گیا، پرائم منسٹر کو ہم نے ہینگ کر دیا. ہم جیسے میں نے کہا تختہ بھی جب الٹتے ہیں تو وہ بھی ہم اسلام کے نام پہ الٹ دیتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے. تو the thing is we have to be inclusive in the right sense. اگر ہم ہسٹری کریٹ کر رہے ہیں، نیریٹو نیشنل کریٹ کر رہے ہیں، تو سب کا انپٹ از ریکوائرڈ. کسی کو ہمیں ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. پھر ہم کچھ سیکھ سکیں گے جو ہسٹری آئے گی. لیکن کافی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آج کل جو یہ چل رہی ہے ڈبیٹ، آفیہ زیادہ جانتی ہیں اس کے بارے میں، اور ڈاکٹر ہڈ بوائٹ مجھ سے ڈیفینیٹلی زیادہ جانتے ہیں. یہ جو سنگل کریکولم کی بات ہو رہی ہے، یونیفارم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں when ڈاکٹر صاحب will be here, this is yet another mistake we are making. وہ کہتے ہیں نا insanity is by when someone keeps creating the same mistake over and over again thinking کہ نئی چیز کو نکل آئے گی. We are on that path still because we are not even sure کہ ہسٹری کون سی ہے جس سے ہم سیکھیں اور کس ہسٹری کے بیس پہ ہم اپنی پالیسی میکنگ یا پلاننگ کرتے ہیں.
صحیح. جی بہت آپ نے جو ہے میرے خیال سے جو ایک کامن لیسن آپ نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ خطرے میں تھا. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ قرۃ العین حیدر کا ایک ناول ہے آگ کا دریا, اس میں ایک کیریکٹر جو ہے کمال, وہ جب یہاں پر ہجرت کر کے آتا ہے کراچی میں ہی, آپ کے شہر میں ہی آتا ہے, تو وہ بار بار وہ کہتا ہے کہ یار یہ یہاں پر کیوں اسلام خطرے میں, کہ کرکٹ کا میچ ہار جاؤ تو اسلام خطرے میں ہے, کوئی بارش زیادہ آ جائے, پانی کھڑا ہو جائے تو اسلام خطرے میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اسلام کو کیا سمجھ رکھا اور کیا بنا دیا اس دین کو. بہرحال یہ ایک بحث ہے. میں عافیہ کی طرف بڑھتا ہوں. عافیہ, ندیم نے کچھ بہت سے موضوعات اور تھیمز کو پک کیا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے جو اسپیسیفک چیز ہے کہ پاکستان کے, ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں, جو کہ اس ملک کی 50% سے زیادہ آبادی ہے, اگر آپ عدد و شمار بھی دیکھیں تو ان کی جو جد و جہد رہی ہے, اسٹرگل پچھلے 73 سال سے اور مستقبل میں, آپ اس کو کیسا دیکھتی ہیں اور انہوں نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور کیا وہ مزید کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ٹورڈز اے مور پروگریسو پاکستان؟ پہلے تو رضا اس میں ایک کریکشن ہے کہ ایکچولی 50% سے زیادہ نہیں ہے, مگر وہ ایک الگ بحث ہے. جو ندیم نے بات کی ہے نا کہ پاکستانی نیشن اسٹیٹ کی شناخت کے حوالے سے, صرف مذہبی شناخت نہیں, بہت سی مختلف آئیڈینٹیٹیز جو ہوتی ہیں ایک ریاست کی, اس کا سوال جو ہے شروع دن سے کمپلیکیٹڈ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا اس سے بھی زیادہ ایک بنیادی سوال ہے, اور بہت عرصے سے رہا ہے, کہ پاکستانی ریاست کا ذکر مذکر یا پھر نسائی لحاظ سے کیا جانا چاہیے. یعنی کہ اس پاکستان میل, اور میری فیمنسٹ کولیگز جو ہیں وہ تو کلیئر ہیں کہ بالکل پاکستان ایک سنی میسکولن ریاست ہے, جہاں کے اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہمارے کلچر میں عورتوں کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے, بہت عزت دی جاتی ہے, اور کہ ریاست جو ہے وہ معروف خواتین کو اعلیٰ درجہ دیتی ہے, جیسے کہ مادر ملت, دختر ملت, قوم کی بیٹی, اور اب تو قوم کی بھابھیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ تو اپنی جگہ ایک فرضی قسم کی جس کو کہتے ہیں عہدے دینا, یہ مرد حضرات ہی طے کرتے آئے ہیں. اور جب یہ ان اخلاقی پرسکرپشنز میں عورتیں فٹ نہیں ہوتی ہیں, نہیں ہونا چاہتی ہیں, یا اختلاف کرتی ہیں, یا مذمت کرتی ہیں, یا اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہیں, تو ان کو غیر قرار دیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے حال میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے اور مستقبل پہ بھی جاتے ہیں, مگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی ریاست کو ایک نئی برین ویو سی آئی ہے, جہاں وہ خواتین سیلیبریٹیز کو, جیسے کہ وینا ملک ہیں یا مہوش حیات وغیرہ ہیں, فنکارہ کو حب الوطنی کا ترجمان بنانے چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک دلچسپ جینڈر ٹوسٹ ہے 21ویں صدی کی, جو یہ قومی منصوبہ بندی کا پروگرام ہوتا ہے, یہ دس از این انٹرسٹنگ یوز آف دا جینڈر کویسچن. لیکن بات یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عورتوں کے مکمل حقوق کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے, صرف کنڈیشنل حقوق کی بات ہوتی ہے.